بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ڈاکٹر نصرت آمنہ فرام سمپلیفائی ریڈیولوجی۔ ہیپاٹائٹس بی اور سی کے بارے میں آپ کا یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ مرض کھانے پینے، بیٹھنے، سلام کرنے، گلے ملنے سے نہیں پھیلتا۔ اس کے پھیلنے کی کچھ وجوہات ہیں، جیسے بلڈ ٹرانسفیوژن سے پہلے ہیپاٹائٹس بی کا چیک نہ کروانا، آپریشن کے دوران انسٹرلائزڈ انسٹرومنٹ کے ذریعے ہیپاٹائٹس بی اور سی کا ٹرانسفر ہو جانا، انجیکشن لگواتے ہوئے ڈسپوزیبل سرنجز کا استعمال نہ کرنا۔ اس کے علاوہ ہیپاٹائٹس بی اور سی کے شادی شدہ افراد اپنے پارٹنر میں یہ جراثیم ٹرانسفر کر سکتے ہیں، اور حاملہ مائیں ہیپاٹائٹس بی اور سی کا شکار ہوں تو یہ مرض بچے میں ٹرانسفر ہو سکتا ہے۔ میڈیکل اور پیرامیڈیکل سٹاف میں ایکسیڈنٹلی نیڈل پرک ہونے سے بھی ہیپاٹائٹس بی اور سی ٹرانسفر ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ عام طور پر مریض کمزوری، آنکھیں پیلی ہونے، رنگ کالا پڑنے، جسم پر خارش ہونے یا الٹیوں کی شکایت کے ساتھ پریزنٹ کرتے ہیں۔ عام طور پر اس ریکان کو کالا ریکان اس لیے کہتے ہیں کہ عمومی طور پر اس میں مریض کا رنگ بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے۔ ہیپاٹائٹس بی اور سی کی علامتوں کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے ٹیسٹ کرانے پر اچانک ڈائگنوسس ہونے کے بعد ہیپاٹائٹس بی اور سی کی PCR کیا جاتا ہے، جو کوالٹیٹیو اور کوانٹیٹیو دونوں صورتوں میں کرتے ہیں، جس طرح سے یہ پتہ چلایا جاتا ہے اینٹی باڈیز ہیں یا نہیں، اگر ہیں تو کتنی مقدار میں ہیں تاکہ علاج کرنے میں آسانی ہو سکے۔ اس کے علاوہ بلڈ CP، LFTs، PT، APTT، INR کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں تاکہ جسم میں خون بہنے اور جمنے کی صلاحیت کا پتہ چلایا جا سکے۔ سیرم البیومن ٹیسٹ کرایا جاتا ہے۔ ہیپاٹائٹس بی اور سی کے مریض اگر پیٹ پھولنے، قبض ہونے، پخانے کا رنگ چینج ہونے یا منہ سے خون آنے کی شکایت کریں تو فوراً گیسٹرونٹرولوجسٹ کو کنسلٹ کریں۔ اس کے بعد الٹرا ساؤنڈ کروانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ الٹرا ساؤنڈ پر ہم ریڈیولوجسٹ بہت سی چیزیں اسیس کرتے ہیں، مثلاً جگر کی کنڈیشن، اس کا سائز کیا ہے، نارمل ہے یا بڑھ گیا ہے یا سکڑا ہے، کیونکہ انیشیل سٹیجز میں ہیپاٹائٹس میں جگر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور 4-5 سال کے بعد پھر جب سیروسس ہو جاتی ہے یعنی کرونک لیور ڈیزیز کے پیشنٹ میں جگر سکڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر جگر کی شکل اور اس کے ٹیکسچر چیک کیا جاتا ہے، یعنی ٹیکسچر سموتھ ہے یا اس میں گلٹیاں بڑھنی شروع ہو گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پرانی جگر کے مریضوں میں جگر کے کنارے مڑنا شروع ہو جاتے ہیں، جس کو ہم irregular contours کہتے ہیں، اور کورس ایکو ٹیکسچر لیبل کیا جاتا ہے۔ پھر ہم الٹرا ساؤنڈ پر پورٹل ہائپوٹینشن چیک کرتے ہیں، یعنی خون کی سپلائی جگر کے سکڑنے کی وجہ سے ڈسٹرب ہو، بیک پریشر ہونے کی وجہ سے تلی کا سائز بڑھ جاتا ہے، جس کو سپلینومیگالی کہا جاتا ہے۔ جگر کے پرانے مریضوں کی ایک اور شکایت پیٹ کا پھول جانا ہے، جس کی وجہ پیٹ میں پانی ہونا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جگر کی پرانی بیماری میں جگر البیومن یعنی پروٹین نہیں بنا پاتا۔ پروٹین چونکہ پانی کو ریٹین کر کے رکھتی ہے، اگر پروٹین نہیں بنے گی تو جسم میں پانی زیادہ مقدار میں جمع ہونا شروع ہو جائے گا۔ پانی نکلوانا مریض کی بیماری کا علاج نہیں ہے، بلکہ جتنی زیادہ بیماری کنٹرول میں ہوگی پانی اتنا ہی کم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر معدے اور خوراک کی نلی کے آس پاس چھوٹی ایکسٹرا خون کی نالیاں بن گئی ہوں تو اینڈوسکوپی ایڈوائز کی جاتی ہے، جس کے ذریعے خون کی نالیوں کی سکلیروتھیراپی کی جاتی ہے تاکہ منہ سے خون نہ آئے۔ نارمل جگر امونیا کو یوریا میں کنورٹ کرتے ہیں جو گردوں کے ذریعے خارج ہو جاتے ہیں، اور کچھ مقدار سٹول کے ذریعے خارج ہوتی ہے، لیکن جگر کے مریضوں میں قبض کی شکایت عام پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے یوریا سٹول کے ذریعے خارج نہیں ہوتا اور جسم میں اس کی مقدار بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے جگر کی پرانی بیماری میں مبتلا مریض بعض اوقات نیم بے ہوشی اور بے ہوشی کی شکایت بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد کوما ہونے کی شکایت بھی عمومی طور پر پائی جاتی ہے۔ اس لیے جب بھی جگر کے پرانے مریضوں میں قبض کی شکایت ہو تو فوری طور پہ اپنے کنسرن مولج سے رابطہ کریں۔ جگر کے پرانے مریضوں میں جگر کتنا سکڑ چکا ہے یہ چیک کرانے کے لیے فائبرو اسکین کرایا جاتا ہے۔ جگر کے پرانے مریضوں میں جگر کا ایکو ٹیکسچر بہت خراب ہو چکا ہوتا ہے، اس لیے الٹرا ساؤنڈ پر ابتدائی کینسر کی تشخیص کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اس لیے ان تمام مریضوں کو ہر 5 سال کے بعد CECT یعنی کنٹراسٹ انہینس CT اسکین کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ آج کل پیدائش کے بعد بچوں میں ویکسینیشن شیڈیول میں ہیپاٹائٹس بی کی ویکسینیشن شامل ہے، لیکن وہ افراد جن میں ہیپاٹائٹس بی کی ویکسینیشن نہیں لگی ان کو چاہیے، وہ تمام میڈیکل پیرامیڈیکل سٹاف جن میں ایکسیڈنٹل پرکس ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنی ہیپاٹائٹس بی کی ویکسینیشن کمپلیٹ کریں۔ ابتدائی دور میں ہیپاٹائٹس کی ٹریٹمنٹ کے لیے انٹرفیرون کے انجیکشن لگائے جاتے تھے جو بہت زیادہ تکلیف دہ تھے، اس کے ساتھ بخار اور جسم میں شدید درد کا باعث بھی بنتے تھے، لیکن اب اورل میڈیسن گولیوں کی شکل میں دستیاب ہے، ان کو لینا بھی بہت آسان ہے اور اس کی ٹریٹمنٹ بہت افیکٹو ہے۔ ہیپاٹائٹس سی کے لیے ان گولیوں کو 3 سے 6 مہینے یا 12 ہفتے استعمال کرایا جاتا ہے۔ 95% کیور ریٹ ہے اور اس کے بعد دوبارہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔
جو لوگ ہیپاٹائٹس کی ٹریٹمنٹ لے رہے ہوں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمام باقی ہیپاٹائٹس کے خلاف ویکسینیشن ضرور کروا لیں، جیسے ہیپاٹائٹس بی، اے اور ای کے خلاف، تاکہ ان کو ایٹ اے ٹائم باقی ہیپاٹائٹس کا شکار نہ ہونا پڑے۔ ہیپاٹائٹس بی اور سی کے مریضوں میں خوراک بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے آتی ہیں گرین لیفی ویجیٹیبلز، یعنی بند گوبھی، پھول گوبھی، بروکلی، پالک۔ یہ تمام اینٹی آکسیڈنٹ کا کام کرتی ہیں، چونکہ لیور کا کام جسم میں پیدا ہونے والے تمام غیر ضروری اور نقصان دہ مادوں کا اخراج ہے، اور اب جگر چونکہ خود تکلیف سے گزر رہا ہوتا ہے، اس لیے ہم نے ایسی خوراک استعمال کرنی ہے جو اینٹی آکسیڈنٹ ہو اور جسم کو ڈیٹاکسیفائی کر سکیں۔ اس کے بعد آتے ہیں فروٹس جیسے سیب، انگور، ناشپاتی، ایووکیڈو وغیرہ، جو اینٹی آکسیڈنٹ بھی ہیں اور فائبر بھی پرووائڈ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو گاجر، چقندر وغیرہ استعمال کرنی چاہیے جو بیٹا کیروٹین پرووائڈ کرتے ہیں۔ نیکسٹ ہم آتے ہیں پروٹینز کی طرف، یعنی گوشت، مچھلی، انڈے اور مرغی کے گوشت استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ آئیں گی ہیلدی فیٹس، اس میں آپ اولیو آئل اور ناریل کا تیل استعمال کر سکتے ہیں۔ نیچرل اسپائسز جیسے ہلدی، ادرک اور لہسن ڈیٹاکسیفیکیشن کا کام کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر ہم ڈیری پروڈکٹ کی طرف آئیں تو دودھ اور دہی کیلشیم اور وٹامن ڈی کا بہت اچھا سورس ہے۔ جگر کی پرانی بیماری میں مبتلا افراد گرین ٹی کا استعمال کر سکتے ہیں جو اینٹی آکسیڈنٹ اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر کے مشورے سے انڈوں کا استعمال کریں، اور لیموں کا استعمال آپ کو وٹامن سی کی بہت اچھی مقدار پرووائڈ کرتا ہے، جو کہ ہمارے امیون سسٹم کو بوسٹ اپ کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ کچھ وہ خوراک جو جگر کے پرانے مریضوں کو نہیں لینی چاہیے، اس میں آتی ہے پروسیسڈ فوڈ، یعنی ڈبوں میں پیک خوراک۔ اس کے علاوہ تمام کولڈ ڈرنکس، سویٹ ڈرنکس، نمک کا آپ کو کم سے کم استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ نمک باڈی میں پانی ریٹین کرنے کا سبب بنتا ہے، اور اس سے اسائٹس یعنی جسم کے مختلف حصوں میں پانی اکٹھا ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو الکوہل استعمال کرتے ہیں ان کو اس سے مکمل طور پر پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ الکوہل جگر کی تکلیف میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ احتیاطی تدابیر کے لیے خون لگوانے سے پہلے ہمیشہ ہیپاٹائٹس بی اور سی کے ٹیسٹ کروائیں۔ دانت نکلوانے سے پہلے ہمیشہ کسی اچھی سیٹ اپ کا سلیکشن کریں جہاں سٹرلائزڈ انسٹرومنٹ استعمال ہوتے ہوں۔ بالوں کی کٹنگ کرواتے وقت خاص دھیان رکھیں، استعمال شدہ کٹنگ انسٹرومنٹ کا استعمال مت کریں۔ کسی بھی حصے کے آپریشن کے لیے قابل اعتبار ہاسپٹل کا انتخاب کریں۔ انجیکشن لگوانے کے لیے ہمیشہ ڈسپوزیبل سرنجز کا استعمال کریں۔ مریض کے نیل کٹر، ٹوتھ برشز استعمال نہ کریں۔ ہیپاٹائٹس بی اور سی کے شادی شدہ افراد اپنے پارٹنر کو مرض ٹرانسفر کرنے کا سبب بنتے ہیں، اس لیے احتیاط کریں۔ ہیپاٹائٹس بی اور سی کے دوران حمل بچے میں مرض ٹرانسفر ہو سکتا ہے، اس لیے فوراً اپنی گائنیکولوجسٹ کو کنسلٹ کریں۔